کی آمد اور دیگر ملک دے نام ورزہ کر خطاب فرمان گے۔ اس دے علاوہ 19 مئی بامقام راجیاں بھگواں ملک دے نام ورزہ کر خطاب فرمان گے۔ اس دے علاوہ 21 مئی بامقام روڑا کھرلاں کل برادران دے زیر اہتمام سالانہ مجلس اعضاء ملک دے نام ورزہ کر خطاب فرمان گے۔ ان تواڈے سامنے سرکار علامہ غضنفر عباس تونسوی صاحب مجلس اعضاء سے خطاب فرمائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعد بلند سب سے پہلے تمام ارباب ولا کو مسجد وفا کے ظہور پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج جشن کا دن ہے، مجھے یاد نہ دلانا پڑے کہ آج جشن ہے۔ جتنے لمحے میں آپ سے گفتگو کروں ہر حبدار کے چہرے پہ جشن لکھا ہوا دکھائی دے، ہر صفحہ رسار کتاب مودت نظر آئے۔ جو بولوں پہلی فرصت میں وصول کرنا ہے، جو بھیجوں لوہے دل پہ لکھ لینا ہے، اور بات سمجھ میں آئے تو اتنا بولنا ہے کہ مجھے یقین ہو کہ میرا خطاب سوچ کے بیماروں سے نہیں، جامع ولا سے شفا پانے والوں سے۔ جو تبرکاً سورہ طٰہٰ سے آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے کلیم کی مانگی ہوئی دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ پالنے والے میرا سینہ کھول دے۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے میرا سینہ کھول دے۔ بھائی یہ موبائل بند کرو، موبائل بند کرو، یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، بعد میں سیڈیاں لے لینا، موبائل کسی کے ہاتھ میں نہ ہو۔ سینہ کھولنا اور چیز ہوتی ہے، شک کے صدر اور چیز ہوتی ہے۔ سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اور جو مجھے کہنا ہے اور جس پہ بات کرنی ہے وہ یہ جملہ ہے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، پالنے والے میرا وزیر بنا۔ اب پہلا مسئلہ ظفر یہ حل ہوتا ہے کہ انبیاء کے وزیر نبی بھی نہیں بنایا کرتے، خدا بنایا کرتا ہے۔ جو یا علی تیرے لال بے مثل کلیمان ریحانی سبحان اللہ۔ اچھا وزیر بنا کس کو؟ باہر والوں کو نہیں، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میری اہل بیت سے بنا۔ اور اہل بیت میں سے بھی دور پار کے رشتہ داروں کو نہیں، مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا۔ اللہ اکبر۔ بجا کر میری تمہید ختم ہونے لگی ہے۔ اشدد بہی عذری،
وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اسے میرا وزیر بنا کے اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر دے۔ پچھلے والے والا باتیں پڑھ رہی ہیں۔ موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، بھائی کو وزیر بنا رہا ہے اور اس کے ذریعے اپنی کمر مضبوط کر رہا ہے۔ اب میں عابد یہ تو نہیں جانتا میرے سامنے خریدار کتنے ہیں، بیگار والے کتنے ہیں۔ خدا کرے کہ ہر بندہ خریدار نکلے، بیگار والوں سے پالا نہ پڑا ہو میرا۔ سار اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ موسیٰ کا وزیر اس کا بھائی ہارون، جو اس کا زور کمر ہے۔ میں بات عام حجت کی نہیں، حسین کی کرنے لگا ہوں، اس کا زور کمر عباس ہے۔ اور پیچھے ہمارے والے موبائل بند کر، موبائل بند۔ جو میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ موبائل کسی ہاتھ میں نظر نہ آئے۔ ہاں، نمازی نماز پڑھ رہے ہوں تو بیٹھ کے ویڈیو نہیں بنایا کرتے۔ بدن والی نماز کا احترام کرتے ہوں، میں روح کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ جو کیا کہا میں نے؟ اچھا، یہاں ایک کلیہ بدل رہا ہے۔ نبی کا وزیر نبی دیکھا، امام کا وزیر امام دیکھا۔ اللہ جانے کلیہ مشیت کیا ہے۔ بظاہر عباس امام نہیں، حسین جیسے مطلق امام کا وزیر بھی ہے، زور کمر بھی۔ اللہ اللہ جو جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ اچھا، اب اگر امام نہیں، وزیر کیوں ہے؟ امامت ذیلی عہدہ ہے، حسین کا اصلی عہدہ ولایت ہے۔ میں کہہ گیا، پتہ نہیں کس کے سر سے میری بات گزر گئی، کس کے شہن دل پہ اتری۔ حسین ولی اعظم ہے، اللہ نے سلسلہ ولایت چلایا، انما ولیکم اللہ، اور یہ ولایت واحد عہدہ ہے۔ نبوت خلقی عہدہ، رسالت خلقی عہدہ، خلافت خلقی عہدہ، امامت خلقی عہدہ، ولایت ربوبی عہدہ۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں خلیفہ ہوں، میں امام ہوں۔ وہ کہتا ہے میں ولی ہوں۔ اللہ اکبر۔ نعرے میں کوتاہی نہ کیا کرو۔ بابا جن، بوڑے تن، سچے پانچ، حلالی حرامی دی پہچان، علی ولی اللہ نعرہ ہے۔ ہاں، کیا کہہ رہا تھا میں؟ ولایت خلقی عہدہ ہے۔ میری آنکھوں میں آنکھ رکھیں۔ عباس ولی مطلق کا وزیر بھی ہے، زور کمر بھی ہے۔ بچوں، میں کہہ کے آ چاہتا ہوں تمہارے پلے بھی بات پڑے۔ حسین کا جملہ یاد ہے؟ عباس کے لیے کہا تھا الان ان کا سرزاریہ، میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ کیوں جملہ بولا تھا؟ تاکہ ہم جیسے بے علم سمجھ جائیں کہ ولایت میں عباس کا وہی مقام ہے جو بدن میں ریڑھ کی ہڈی کا ہوتا ہے۔ اللہ اللہ جو
سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں اچھا، اب خدا نہ خواستہ تمہاری معراج ہو جائے گی اگر دل کے کانوں سے سنا تو، کسی کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک مہرہ بیکار ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے تو نہیں سکھایا اسے کہ کہو کہ سارا جسم بیکار، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لو، وہ کہے گا اب یہ نہ چلنے کے قابل ہے نہ پھرنے کے قابل ہے، یعنی پورا بدن صحت مند ہے، ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ بیکار ہے تو بدن گیا۔ اے عباس کے رشتوں کے حوالوں سے عزت کرنے والوں، اگر میدان ولایت کو عباس سے نکال دیا جائے تو ولایت کا بدن عضو معطل ہو جائے۔ میں راضی تم سے، مسجد وفا تم سے راضی ہوں، اور مشتاق سے یہی وجہ ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت نے عباس سے رشتہ جوڑا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ خریدار کچھ ہیں میرے سامنے، ہاں خدا باقیوں کو بھی توفیق دے کہ علمی جواہر سمیٹ سکیں۔ علی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ وابستہ ہے، ایک جوڑی بیٹے علی کے تھے، قبضہ رسول نے کر لیا، ٹھیک ہے پچھلے والے والوں، خود فرماتے ہیں ان الحسن والحسین ابنایا من صلب علی، حسن حسین علی کی صلب سے ضرور ہیں، بیٹے میرے ہیں۔ پھر ایک بیٹا ہوا علی کا، رسول کی بیٹی نے قبضہ کر لیا کہ عباس میرا بیٹا ہے۔ نہیں اب یہ تو آپ میری قوم شیعہ کے بچے بھی جانتے ہیں کہ بی بی نے عباس کو اپنا بیٹا کہا۔ میری قوم کا وقت فالتو نہیں، میں نے ضائع کرنے کے لیے جملہ نہیں بولا، جس حقیقت کی طرف جھانکنے کی میں دعوت دے رہا ہوں، تخیل کی انگلی پکڑ کے وہاں میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا۔ کسی بے اولاد خاتون کا کسی کو بیٹا بنانا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ اور پچھلے کونے والوں سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ آؤ نا سید عالمین سے پوچھیں، تیرے بیٹے بھی حسن حسین جیسے؟ پھر تجھے عباس میں کیا نظر آیا؟ معلوم یہ ہوتا ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، عباس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بطول کی نگاہ چاہیے۔ کائنات کے پیروں کے پیر کا نام کل ایماندار ہے۔ جیتے رہو۔ اچھا، یہ کچھ سن 81-82 کی بات ہے، اس وقت پورے ملک میں ایک دو مسئلوں کا بھونچال آیا ہوا تھا، جہاں بھی مجلس پڑھنے جاتے تھے آگے میز پہ ممبر پہ چٹ آ جاتی تھی، ان میں ایک سوال یہی ہوتا تھا کہ حسن حسین اگر رسول کے بیٹے ہیں تو رسول کی اپنی صلب سے کیوں نہیں، اور اگر عباس بی بی کا بیٹا ہے تو بی بی کے اپنے باطن اطہر سے کیوں نہیں؟ اس وقت بھی آپ کے اس نیاز مند نے جواب دیا تھا، باقی آئیں بائیں شائیں ہوتی رہی تھی۔ میں نے عرض کی کہ بابا یہ تو سامنے کی بات ہے، اگر حسن حسین رسول کی صلب سے ہوتے دونوں کا نبی ہونا واجب ہوتا۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟
اگر صلب محمد سے ہوتے واجب تھا کہ دونوں نبی ہوتے، اور اللہ کو اور نبی بنانا نہیں تھا، نبوت بھی بچا لی، محمد کو بیٹے بھی دے دیے۔ اسی طرح اگر عباس بطول کے بدن اطہر سے ہوتا تو اس کا بھی امام ہونا واجب ہوتا۔ غضنفر نے کبھی سوچ کے بیماروں سے خطاب نہیں کیا، خریداروں سے کرتا ہوں۔ ہاں، جس کی قوت خرید ہے وہ سار اٹھائے میری طرف دیکھے، جاؤ میرا چیلنج لے جاؤ، جہاں تک علم ہے کوئی مائی کا لال رد پیش کرے، امامت علی کا ورثہ نہیں۔ کچھ چہرے پریشان ہو گئے، میں ڈنگے کی جوڑ پہ سختی کر کے مائک پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، امامت میرے مولا علی کا ورثہ نہیں۔ بے شک علی پرکار مشیت کی طلسمی پہیلی ہے، بے شک علی مظاہر قدرت ہے، لاکھوں کروڑوں امامتیں علی کے صدقے بٹتی ہیں، یہ مانتا ہوں، لیکن یہ جو امامت علی کی نسل سے چل رہی ہے یہ علی کا ورثہ نہیں، علی کی میراث نہیں، یہ بطول کا ورثہ ہے۔ نہیں، اب مجھ سے دلیل مانگو کہ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے اگر امامت علی کی میراث ہوتی، علی کا ہر بیٹا امام ہوتا۔ اللہ جانے پچھلا محلہ یہاں کیا کرنے آیا، میری سمجھ سے باہر ہے۔ علی کا ورثہ ہوتا تو علی کا ہر بیٹا امام ہوتا، علی کا ہر بیٹا امام نہیں ہے، بطول کا ہر بیٹا امام ہے۔ ہاں، تو اللہ نے بطول کو بیٹا بھی دے دیا اور 13واں امام اس نے بنانا نہیں تھا۔ یہ اور بات ہے کہ تمہارے مولا سید الساجدین کا فرمان ہے کہ اگر فرماتے ہیں اگر اللہ نے 13واں امام بنانا ہوتا تو میرے چچا عباس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ نہیں، یہ دفعہ کیا دعوت دے رہا ہے امام کا یہ فرمان؟ اس کا مطلب ہے کہ امام بننے کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے وہ عباس میں بدر جائے تو موجود تھے۔ ہاں جی ہاں، اور سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا، جو جشن منانے کے لیے آئے ہو، جو اپنا نصیب پیٹنے آیا ہے اس سے خطاب نہیں میرا، جشن والوں سے خطاب ہے۔ یہ ذہن میں رکھ کے میرے جملے سننا، وجہ اللہ کے بیٹے کا جشن ہے۔ یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں نا، ان کی سیٹیاں 2 4 5 دفعہ چلنے کے بعد سکرائٹ چھوڑ دیں گی، فرشتے بھی اس وقت بنا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے جو عمل کرتے ہیں نا لوگ، ہم لکھتے بھی ہیں، تصویریں بھی لیتے ہیں۔ تو یہ ابھی جب جشن ختم ہوگا نا تو روش فردوس پہ فرشتے وہ ویڈیو علی کے سامنے چلائیں گے، وجہ اللہ دیکھے گا میرے عباس کے جشن پہ کس چہرے پہ پھول کھل رہے ہیں، کہاں نحوست برس رہی ہے۔ جو ارادے یہ 2 4 بندوں کے ارادے ہیں سننے کے، باقیوں میں نہیں ہے۔ اچھا، وہی جو ارادے پوچھے تھے میں نے۔ میری طرف دیکھنا، میں نے جہاں تک میرا ناقص مبلغ علم ہے مشتاق سے، وہاں تک میں چیلنج کر کے یہ بات کر سکتا ہوں، میں نے کائنات میں 2 ہستیاں دیکھی ہیں،
جن کا انتظار ہوتا رہا دنیا میں آنے سے پہلے. ہاں جس کی ماں کے دودھ کی تاثیر ہے علی اور اولاد علی کو بے سوچ ماننا، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھیں گے. دو ہی مثالیں ہیں، یا محمد مصطفیٰ کا انتظار ہوتا رہا نبیوں میں، یا عباس کا انتظار ہوتا رہا عصمت قدے میں. اللہ اس محلے سے نعرہ نہیں آیا تو بھائی کاٹ چل رہا ہے نعرہ سے جو. اچھا اب دیکھیں، میں خطاب کر رہا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے نا؟ میں بھی خاکی انسان ہوں، آپ بھی مجھ جیسے خاکی ہیں. کیا میں منبر چھوڑ کے کسی اور کام کے لیے چل دوں گا جب تک مجلس تمام نہ کروں؟ نہیں نا. پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال، میری تھوڑی مدد بھی کر. میری عقل پریشان ہے، ششدر ہے، حیران ہے، گنگ ہے. علی جیسا خطیب منبر سلونی منبر پہ ہے. کسی کام سے مولا نے کمبر کو بھیجا کہ جا دروازے پہ جا کے فلاں ٹوکری لے آ، سواری آیا ہے اس کا سوال پورا کرنا ہے. جناب فضا دروازے پہ آئی، مولا کا پیغام دیا، اندر گئی، دیر ہو گئی. کمبر سوچ رہا ہے پتہ نہیں فضا بہن نے دیر کیوں کر دی. اچانک ایسا لگا جیسے علی کے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہو. جاگتے رہنا حلال زادو. فضا باہر آئی، بہن فضا میں نے محسوس کیا ہے کہ اندر خوشی کی لہر دوڑی ہے، کیا ہے؟ کہا کیوں نہ دوڑے، علی کی موجودگی میں علی کے گھر میں دوسرا علی آیا ہے. جو اب کمبر خود سوچو، چلا ہوگا یا اڑ کے آیا ہوگا؟ آیا، ٹوکری دی، اب ایک پاؤں اٹھاتا ہے ایک رکھتا ہے، ایک اٹھاتا ہے ایک رکھتا ہے. عین اللہ کی نظر پڑی. کمبر کاننا کا تقول شہر، لگتا ہے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ مولا ہاں خوشی کی خبر ہے، یاری تو وہ ہے تو نے پرکار مشیت کو بھی دوسرا وجہ اللہ نہیں بنانے دیا. تیری موجودگی میں تیری شفیع آئی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب لفظ یہ ہیں، اب زن سننے والے اور یہاں دوستو لکھنے والے. نازل امیر المومنین عن منبر آجلا، علی اجلت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ منبر سے اترے، خطبہ چھوڑ دیا. میں کہہ گیا، پتہ نہیں کون رہ گیا، کس کی سمجھ میں آئی میری بات. خطبہ غضنفر نہیں دے رہا تھا، لسان اللہ دے رہا ہے. علی سے زیادہ دین کی تبلیغ کی اہمیت کو کون سمجھتا ہے؟ جو ہی عباس کی آمد کی علی نے خبر سنی، منبر چھوڑا، تیزی سے چلے. یعنی عباس کی آمد پر علی کی طرف سے یہ پہلی سلامی تھی کہ اپنی تبلیغ قربان کر دی عباس کے آنے پر. اللہ
ہاں بات کہاں تھی بلا بس بھول گئی آجلن کے لفظ ہے اجلت علی اجلت سے اس اجلت کو بھی سورہ طٰہٰ میں پڑھنا حضرت موسیٰ نے 7 لاکھ اسرائیلیوں میں سے 70,000 بندے چنے 70,000 میں سے 7,000 7,000 میں سے 700 700 میں سے 70 یعنی پوری بنی اسرائیل کا جوہر چنا طور پہ لے جانے کے لیے 7 جب طور نظر آنے لگا یہ 70 بندے پیچھے رہ گئے حضرت موسیٰ جلدی سے چلے قرآن پڑھنا طبیعت میں شک کو ابھی ممبر پہ منگا لو اللہ نے پوچھا ماں جا لگا یا موسیٰ اے موسیٰ اجلت سے کیوں آئے ہو باقی پیچھے رہ گئے تو آگے آگے جلدی جلدی تارا ربے اجلت الیک ربے لترضا پڑھنے والے میں نے اس لیے اجلت کی ہے کہ تو راضی ہو جائے ہاں یہاں اگر سوچنے کا وقت نہ ہو نا میرے سامنے ان کے پاس گھر میں بستر پہ کروٹوں کے سفر میں سوچنا ضرور موسیٰ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے اجرت کرتا ہے علی عباس کو دیکھنے کے لیے میں تم سے راضی شہنشاہ وفا تم سے راضی ہو اگر یہ راضی ہو گیا تو حسین راضی اور جب حسین راضی ہو جائے تو سب کو راضی ہونا پڑتا ہے ہاں خیر اب یہ ظفر مشتاق اجلت یاد رکھنی ہے کہ امیر کائنات اجلت سے چلے مسجد سے علی جا رہے ہیں گھر دیکھا میں تو ادھر سے جا المجتبہ مسرعا علی نے دیکھا حسن سرعت سے آ رہا ہے اللہ اکبر ہاں ہاں جو ان کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سن رہا ہے میں اس پر فیصلہ چھوڑتا ہوں علی آئے اجلت سے حسن آئے سرعت سے اور جو ہی بابا کے چہرے کی تلاوت کی تو مسکرا کے کہا اب بتا جا ہوا بابا وہ آ گیا اللہ ہاں نینا یہ محلہ پچھڑا جو ہے نا اس طرف والا یہ تھوڑا تھوڑا مجھے ڈھیلا لگ رہا ہے ہوشیار ہو جاؤ عباس کا جشن پڑھنے لگا ہوں میں سر اٹھانا اب حسن نے یہ نہیں کہا کہ بولیدہ ہوا کہ اس کی ولادت ہو گئی یہ نہیں کہا وہ پیدا ہو گیا وہ کہہ رہا ہے جا ہوا وہ آ گیا تیرے وقت کا امام عباس کے لیے کہتا ہے آیا ہے 2 ٹکے کا بندہ کہتا ہے پیدا ہوا ہے سچا کس کو مانتا جو اچھا اب یاد ہے امیر کائنات اجلت سے اجلت تیزی سرعت اور زیادہ تیزی سر اٹھانا گھر میں داخل ہوئے جا ابو عبداللہ الحسین محرولا صحن کے وسط میں تھے حسین دوڑتے ہوئے آئے اللہ اکبر میں نے کہا کچھ ہاتھ اٹھے کچھ بابا کی آوازیں آئیں کچھ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کس خوشی میں اب یہ میری بات پہ بے شک بھروسہ نہ کرنا مجھ پہ شک کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا
لیکن جس گھر کے میں فضائل پڑھ رہا ہوں اس پہ شک کرنے سے کم از کم کافر ہوتا ہے. ہاں اب لفظ ہے محرولا، علی اجرت سے، حسن سرعت سے، جیو حسین ہر والا کرتے ہوئے. مرضی کے عالم سے پوچھنا کسی عالم سے، مجمع بازوں سے نہیں، کہ ہر والا کس کو کہتے ہیں. وہ تمہیں بتائے گا کہ حج کے موقع پر صفا مروہ کے درمیان جو دوڑتے ہو اسے ہر والا کہتے ہیں. میں کہہ گیا، پچھلا تو سارا محلہ رہ گیا، اگلوں کی مجھے خبر نہیں. حج والی صفا مروہ کی دوڑ کا نام ہے ہر والا. مولوی کی بات نہیں، مولائے کل ہر والا کرتے ہوئے آیا. ہم جیسے کم علموں بے علموں کو بتا رہا ہے حسین کہ عباس وفا کا کعبہ ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں. جیو اپنی مرضی کے تحت. یقیناً تم نے اپنی امانت وصول کرنے کا حق ادا کر دیا. پانچے زیادہ تنگ نہیں کرنا تمہیں. آپ سے مجھے خود کہیں زیادہ جلدی ہے، ابھی کئی ڈیوٹیاں دینی ہیں مولا کی. سارے گھر پہنچے؟ ہاں آپ کو تو نہیں ہے نا، تم نے تو گھر جانا ہے، میں نے اور کئی جشن پڑھنے ہیں. سر اٹھانا. سارے اکٹھے ہوئے. میں نے کہا، آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں نے کہا پھر سارے اکٹھے ہوئے. محمد مصطفیٰ کی صورت میں حسین. اور شاہ نجف تو خود تھے، تیرے مولا حسن بھی خود تھے. بطول کی صورت میں شام والی. اللہ اکبر. ہاں اب سب سے پہلے علی نے ہاتھ بڑھایا، اور جب گھر پہنچے اس وقت شریکت الحسین کے ہاتھوں پہ تھا عباس. یہاں ایک جملہ کہنے لگا ہوں صاحب حسین، اب مجھے کچھ امید ہو چلی ہے کہ ہیں میرے سامنے خریدار، خرید لیں گے. شام والی کا ایک لقب ہے کفیلت السجاد، سجاد کی کفالت کرنے والی. جی میں نے اس سے پہلے قرآن میں، حدیث میں، کتابوں میں، تاریخ میں مرد حجتوں کو، پردہ داروں کی کفالت کرتے دیکھا ہے. جیسے مریم کے بارے میں سورہ آل عمران کہتے ہیں کفالہا زکریہ، مریم کی کفالت زکریہ نے کی. ہے پردہ دار. کفالت سجاد جیسے امام کی. سجاد کی کفیلہ. اب سر اٹھانا. جیسے ہی علی اندر گئے نا، اور مولا نے کہا ہاتھی ابنی، میرا بیٹا مجھے دو. بی بی نے بڑے آہستہ ہاتھوں سے دیا. ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والے علی نے سوال کیا تھا کہ ہم جیسے بے علم بھی سمجھ رہے ہیں کہ یا بنتی مابتا بکے، یہ دیر کر کے کیوں دے رہی ہو؟ کہا بابا بھائی تو میرے اور بھی دنیا میں آئے ہیں، جیسے میرا دل اس میں اٹکا ہوا ہے، آج
سے پہلے ایسا میں نے کسی بھائی کے لیے محسوس نہیں کیا، اور میں کہہ گیا ہوں گھر سوچنا حسن حسین جیسے بھائیوں کی بہن کہہ رہی ہے، ایسا میرا دل کسی بھائی کے لیے نہیں اٹکا۔ علی نے مسکرا کے کہا کیوں نہ اٹکے، ہاذا کفیلوں کے، یہ تیرا کفیل جو ہے۔ تھک گئے تو کافی ہے۔ زبان کے ساتھ دل بولا، دل ایمان حیدری۔ جو اچھا ہاں، جو امامت کی کفیلہ ہے، جو ولایت کی مقبول حسین کفیلہ ہے، اس کا کفیل ہے عباس۔ میں اب اس سے زیادہ شرح نہیں کر سکتا، میں نے شرح کر دی تو تسمے ٹوٹنے کی آواز منبر پہ بھی آئے گی، کیونکہ میں جانتا ہوں اس قوم سے میرا پالا پڑا ہوا ہے جن کے میدوں کو علی مشکل سے راس آتا ہے، اور یہاں تو میں عباس کے فضائل پڑھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں ان کا ایمان بھی بچتا رہے اور کچھ عباس کا تعارف بھی ہوتا رہے۔ اب منظر ذرا، اب یہ بات میرے پڑھنے سے تعلق نہیں رکھتی، تمہارے سوچنے سے۔ سوچو، علی کے ہاتھوں پہ ہے عباس، ید اللہ کے ہاتھوں میں ہے عباس، ید اللہ جو میں نے کہا ہے تو سمجھ جانا چاہیے ہر شخص کو، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا نہیں، مجھے میرے بھائی اور نشہ آ رہا ہے۔ علی کی ڈھلتی جوانی کے ہاتھوں پہ علی کا بچپنا سوار ہے۔ جیتے رہو۔ اچھا پھر کیا کیا؟ منہ چوما وَأَمَرَّ لِسَانَهُ عَلَى بلا تشبیہ عینیہ وَشَفَتَیہ وَأُذُنیہ۔ لسان اللہ نے زبان پہلے عباس کی آنکھوں پہ پھیری، بچے سمجھ آ رہی ہیں باتیں؟ پھر لبوں پہ پھیری، پھر کانوں میں پھیری۔ عدیلۃ الحسین نے سوال کر لیا، ابتا ما صنعت بأخی، بابا جانی یہ میرے بھائی کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے؟ پہلے آنکھوں پہ زبان پھیری، پھر لبوں پہ پھیری، پھر کانوں میں۔ فرمایا بیٹا میں نے یہ اس لیے کیا ہے، لِيَرَ الْحَقِّ وَيَنْطِقَ الْحَقِّ وَيَسْمَعَ الْحَقِّ، تاکہ عباس جب دیکھے حق دیکھے۔ اللہ جب دیکھے حق دیکھے، جب بولے جب سنے۔ ہاں اب تمہارا تو مجھے پتہ نہیں، میں اب اڑنے لگا ہوں۔ جیتے رہو میرے بچے، میں یہی سننا چاہتا تھا، جس جس کے شہپر ولا ہیں وہ کھول کے رکھے۔ شاہ نے جب سے مدا کے پرواز کی بھیک مانگے، ٹوٹے ہوئے پر والے کا غضن پر انتظار نہیں کرتا، آج بھی نہیں کروں گا۔ اب علی نے کہا کہ میں نے اس کی آنکھوں پہ زبان اس لیے پھیری کہ یہ جب دیکھے حق دیکھے۔ میں نے فوراً دوڑ لگائی قرآن کی طرف، دیکھوں حق کیا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت بولی، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ کہتے میں اللہ حق ہوں۔ علی کہتے عباس جب دیکھے حق دیکھے۔
बेमिसाल सुलेमान नारा हैदरी सुभान अल्लाह जो हाँ, ये फिर सोचना सही कभी बैठ के फुर्सत मिले तो, जिसके अब्बास की आंखों से वो बेबदन हो जल नहीं, अली क्या होगा? अल्लाह अकबर। हाँ, जब बोले हक बोले, जब सुने हक सुने। हाँ, अच्छा, अब जिसने अब्बास को बाबुल हवाइज माना हुआ है, समझा हुआ है, इस्तिगासा करने से पहले सोच लेना, अब्बास सिर्फ हक सुनता है। अल्लाह जो अब्बास सिर्फ हक सुनता है, और हक कुरान में 3 मिले हैं मुझे। एक तो सुन लिया ना, अल्लाह हक, सूरह आल इमरान पढ़ना, शाहिदू अन्ना रसूल हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा रसूल हक। और तीसरा हक, कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अल्लाह कहता है जब हक आए, भाग नहीं, भागने वाला जिंदगी और वजूद तो बचा लेता है, लगता है ज़हक़ा, फर्राने का, बातिल मिट जाता है, वजूद ही खो लेता है। अब देखो, तुम्हारे इस गिने जा सकने वाले हुजूम से लेकर हुजूम महशर तक मैं दामिन, तुम्हारे इस मिंबर से लेकर नजफ़ अशरफ के हौज़ा इल्मिया तक मेरी जिम्मेदारी। चैलेंज करके कह रहा हूँ, शिया तो शिया, मैंने बिरादरान अहले सुन्नत की तफसीरों में भी पढ़ा है कि नज़लत हाज़िहिल आयत फी अली इब्न अबी तालिब, कि जाल हक वाली आयत अली के बारे में नाज़िल हुई। जली हक, नबी हक, अली हक। ना 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 ना, भीख में नारे मैंने कभी मांगे नहीं। कलेजा हथेली पे तड़प के बोले तो फिर नारा लगाना, पहले मेरी आंखों में आंखें डालो। अल्लाह हक, मुस्तफा हक, मुर्तजा हक, जली हक, नबी हक, अली हक। जली और अली के दरमियान मोहम्मद नामी हक रहता है, यानी जली और अली के पहरे में, या ये भी कह सकते हो कि 2 अलियों के पहरे में। अच्छा, अब शुक्र है उस्मान से भी नारा आया। मेरी आंखों में आंखें रखना, नहीं मैं थोड़ा सा शक्की मिजाज हूँ, ऐब होगा मानता हूँ। मेरा शक दूर करने के लिए जो जो अली को हक मानता है जरा हाथ उठाए। माशाल्लाह, बस ठीक है ठीक है ठीक है, पूरे पिंडाल ने हाथ उठाए। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, पूरे पिंडाल ने हाथ उठाए, बल्कि जो दोस्त खड़े हैं उन्होंने सब ने हाथ उठाए, एक भी नहीं रहा। अब मैंने तुमसे गन पॉइंट पे तो हाथ नहीं उठाए ना, तुमने मर्जी से उठा के अली को हक माना। बच्चों तुम बताओ, ये हो सकता है कि मैं किसी मजलिस में आलिम बन जाऊं, किसी में जाहिल हो जाऊं? नहीं ना, अगर आलिम हूं तो हर मजलिस में आलिम हूं, जाहिल हूं तो हर में जाहिल हूं। किसी दिन बहादुर हो जाऊं, किसी दिन बुज़दिल हो जाऊं। बहादुर हूं तो रोज हूं, बुज़दिल हूं तो रोजाना हूं, ठीक है ना? फिर सर उठा जाने नहीं दूंगा, फैसला जब तक नहीं करेगा। तूने खुद माना है अली को हक, या आज के बाद अली को हक कहना छोड़, या नमाजों में बातिल कहना छोड़।
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ملاقات واسطے جانا انشاءاللہ نعرہ ولایت نعرہ ولایت مشروطیہ محمد و اہل بیت محمد بلند سلوات ہاں بس جلدی چھٹی دینے لگا ہوں تمہیں. اب سمجھ میں آ گیا. تیسرا حق کون ہے؟ علی. اور کانوں میں زبان شاعر نے جو ہے عباس کے کیوں پھیری؟ لیسمع الحق، تاکہ حق سنے. اب عباس کو استغاثہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا یہ حق سنتا ہے. جو بندہ اس کے بابا کے نام کو نماز میں باطل کہتا ہے عباس کو بلانے کی گستاخی نہ کرے. تھک گئے ہو؟ میں علم غیب تو نہیں رکھتا بھیا، میرے پاس تو میٹر یہی نعرہ ہے تمہارا. یہ جب تک فٹ چلتا ہے میں سمجھتا ہوں تازہ دم ہے، اور جب یہ سکڑنا شروع ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں تھک گئے. شاہد بھائی بڑا پیارا نعرہ لگوایا تم نے. خدا کی قسم دل میں برف جتنی ٹھنڈک اتر گئی بلکہ اسے زیادہ. کاش میں اس وقت ہوتا تو رسول کے قدموں پہ سجدہ کر کے یہ کہتا یا رسول اللہ آپ یہ تو فرما گئے تھے الحق مع علی و علی مع الحق. آج دیکھیے الحق علی الحق. ہاں باری باری ہر معصوم نے بہت سے لیے. اچھا ایک جملہ ہے سن لو، سوچنا بے شک بعد میں تنہائی میں. ہاں داد بھی میں نے تمہیں معاف کی لیکن لکھنا ہے یہاں. امیر کائنات فرماتے ہیں من راضی علی تقبیل یدیہ فعلیہ لعنت اللہ. جو ہاتھ چموانے پہ راضی ہو اس پہ اللہ کی لعنت. جو ہاتھ چومنے پہ راضی ہو اس پہ اللہ کی لعنت. یہ لسان اللہ فرماتے ہیں. اور اسی لیے یہ بڑی بڑی کتاب ہے کہ سوائے امام کے کسی کے ہاتھ نہیں چومے جا سکتے. اٹھانا کھڑے ہوئے دوستوں سمجھ آ گئی بات؟ امام کے علاوہ کسی کے ہاتھ نہیں چومے جا سکتے. اب میں بیٹھا رہوں یا اڑ جاؤں، عباس بظاہر امام بھی نہیں اور 5 اماموں نے اس کے ہاتھ چومے. جو بظاہر امام بھی نہیں، 5 اماموں نے. امیر کائنات نے چومے، تیرے مولا حسن نے چومے، حسین نے چومے، سجاد نے چومے، باقر العلوم نے چومے. اللہ جانے یہ ہاتھ کیسے ہاتھ ہیں. یعنی ریت امام کے ہاتھ چومے، امام عباس کے ہاتھ چومے. کچھ سمجھ میں آتی ہے؟ یقیناً چشم امامت ان ہاتھوں کی بلندی کو دیکھ رہے ہیں. اور میرے محترم اسے صرف چشم امامت ہی دیکھ سکتی ہے کہ عباس کا مقام کیا ہے.
ہم جیسے لوگ بس صرف مان سکتے ہیں اور ہماری ماننے میں ہی خیریت ہے. میری طرف دیکھنا. شاید کچھ عکس تمہارے ذہنوں میں نقش ہو جائے کہ یہ ہاتھ کیا ہے. سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ. بس میں یہی نقشہ پیش کر کے آپ کی دعاؤں میں سفر کرنا چاہتا ہوں. تو مولا کے باقی بتا سنو. میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. سب سے پہلا علم اسلام کا جناب حمزہ کو دیا رسول نے. ٹھیک ہے. جو چوپو تمہاری تحقیق کوئی اور ہے؟ ٹھیک ہے. کوئی ہاں نہ کرو نا. اب جناب حمزہ سے یہ قبضہ جعفر طیار نے لیا. دوسرے علمدار سرکار جعفر طیار ہیں. جنگ موتا میں جعفر طیار کے مستقبل ہاتھ کٹ گئے. قبضہ ید اللہ نے لیا. جو عباس کی عظمت کو سلامی دینے آئے ہو سار اٹھانا. غضنفر کی آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. جناب حمزہ سے قبضہ جعفر طیار کا. جعفر طیار سے ید اللہ نے لیا. علی نے ید اللہ ہے نا. اللہ کے ہاتھوں نے لیا جعفر طیار سے قبضہ. اللہ کے ہاتھوں سے علم لیا عباس نے. ایمان سے کہو انہوں نے ویسے ہی نعرہ لگایا جیسے میرا جملہ تھا. سر اٹھانا. میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. آپ کی سوچ سے پہلے میرا بیان سمٹ گیا. بند ہو گئی بات. پھر غور کر لو. جناب حمزہ قبضہ لیا جعفر طیار نے. جعفر طیار سے قبضہ لیا ید اللہ نے. ید اللہ سے لیا عباس نے. جعفر سے کب لیا؟ جب ہاتھ نہ رہے. جعفر طیار کے ہاتھ نہ رہے تو ید اللہ نے قبضہ لیا. ید اللہ سے قبضہ لیا عباس نے. عباس کے ہاتھ نہ رہے. 1400 سال ہو گئے کوئی قبضہ لے نہیں سکتا. سمجھ آ رہی ہے بات میرے دوستوں؟ ہاں اچھا. نہیں یہ میں نے ظفر پہلی سیڑھی بنائی. بات مقبول. میں نے آگے کی کرنی ہے. عابد سار اٹھانا. ہاں میں دیکھنا چاہتا تھا. یہ ٹیسٹر لگایا ہے میں نے کہ یہ جملہ کون خریدتا ہے کتنے میں خریدتا ہے. ہاں تو کچھ خریدار ہیں میرے سامنے. اب کہنے لگا ہوں شاید تمہیں احساس ہو جائے, ادراک ہو جائے, شعور جاگے کہ عباس کے ہاتھ کیا ہیں. پوری خدائی پھر لو, کائنات کے چکر لگا لو, مثالیں ہی دو ملتی ہیں. یا کائنات پہ ہاتھوں کے بغیر قبضہ خدا کا ہے یا عباس کا ہے. ادھر پچھلے کونے والوں سمجھ آ رہی ہے بات؟ یا وہ بے بدن قابل ہے خدائی پر ہاتھوں کے بغیر, یا پھر عباس کا قبضہ ہے. آج کے بعد تمہیں سورہ ملک پڑھنے کا نشہ ہی اور آئے گا, جہاں اللہ کہہ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. اللہ کہتا ہے برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. اللہ اکبر. اور جو صحیح والا عقیدہ بیٹھے ہو تم تو اپنے عقیدے کے کعبے کی دیوار صحیح کر لو. ہاں عباس نے مومن کو مشکل سے نکالا ہے, نصیری کو مشکل میں ڈالا ہے. میں کہہ گیا تمہارے سر سے بات گزر گئی. میں نے کہا مومن کو عباس نے مشکل سے نکالا ہے, نصیری کو مشکل میں ڈالا ہے.
कैसे? ये मैं तुम्हें दो शेरों की सूरत में बताता हूँ। सुनाऊं? नहीं तो ना से फिर कभी से। मेहरबानी करो ना, बाकी करना बात ही है। उम्मुल बनी का चांद है, उम्मुल बनी का चांद है, हैदर का लाल है। उम्मुल बनी का चांद है, हैदर का, क्योंकि बीबी उम्मुल बनी ने शादी से पहले ख्वाब देखा था कअन्नल कमर नज़र फी हिजरी, कि चांद 14वीं का चांद मेरी झोली में उतरा है। वसलासत नजूमिन, और 3 सितारे भी मेरी झोली में उतरे। अपने कबीले के आलिम से ताबीर पूछवाई। बीबी के बाबा ने, हिजाम ने जाके पूछा तो उस आलिम ने बताया कि अगर आपकी बेटी का ख्वाब सच्चा है तो रसूल के बाद कायनात की सबसे बड़ी हकीकत के साथ तेरी बेटी की शादी होगी। 4 बेटे अता होंगे, 3 सितारे होंगे, 1 कमर होगा। हाँ, इसलिए मैंने मिसरा पढ़ा उम्मुल बनी का। हाँ, बस करीबन खत्म है मेरा वक्त, और जिंदगी में ना कभी मिनट छोड़ा है ना मिनट खाया है। मेरी आंखों में आंख रखना। उम्मुल बनी का चांद है, हैदर का लाल है, जिसका जवाब कोई नहीं, वो सवाल है। यार मैं कह गया हूँ, तुम्हें शायद समझ नहीं आई। यूं समझे, अली का जवाब अब्बास की सूरत में है। यारो अब्बास का जवाब अभी तक नहीं आया। हाँ, जिसका जवाब कोई नहीं, वो सवाल है। जागना, अब्बास हू बहू असदे जुल जलाल है। अब्बास हू बहू असदे जुल जलाल है। बतलाओ नुसैरियो, अब क्या ख्याल है? समझ आई बात? अब्बास हू बहू असदे जुल जलाल है। बतलाओ ऐ नुसैरियो, अब क्या ख्याल है? या मुर्तजा को बंदाए रब्बे उला कहो, या इसको भी अली की तरह से खुदा कहो। मुसैरियों के खुदा अली मुश्किल कुशा, कुल्ला ईमान नारे। इसलिए मैंने कहा था कि मोमिन को मुश्किल से निकाला है, नुसैरी को मुश्किल में डाला है। और क़यामत के दिन बहुत सटपटा जाएगा, 2 एक जैसे खड़े होंगे। नुसैरी को पता नहीं चलेगा मेरा खुदा कौन सा। घड़ी देख लो ना, 1 सेकंड आगे है ना 1 पीछे है। वमाल है ना इल्लल बलाग। कर देते कोट अब्दुल मालिक कर ਦਾਂਗੇ 2 है पूरे 2। आओ जी बाबा साजिश है जी। मोमिन तशरीफ रखें। बकिया प्रोग्राम कुछ इस तरह से ज़ाकिर अहले बैत जनाब